جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 25 مئی ہے، اتوار کا دن ہے۔ ناصر میر UK سے آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے، کوشش کیجئے گا کہ پروگرام کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ہمارا جو چینل ہے PTI اوورسی نیوز، اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ مئی کے پہلے ہفتے میں انڈیا کے اندر پہلگام کا ایک واقعہ ہوتا ہے، اور انڈیا اس پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر میزائل اور ڈرون سے اٹیک کرتا ہے۔ پاکستان 2-3 دن ویٹ کرتا ہے، انڈیا پاکستان کا پانی بھی ڈیموں سے بند کر دیتا ہے۔ پاکستان انتظار کرنے کے بعد بتا کر ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور جس طیاروں پر اس کو بڑا فخر تھا، ہمارے شاہینوں نے ان کے طیارے بھی گرائے اور انڈیا کے اندر گھس کر ان کے بیسی جو تھے ان کو تباہ کیا، اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان مضبوط دفاع کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم کنٹری ہے۔ پوری قوم نے اس وقت پاکستان کے ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور پورے اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پاکستان کا بھرپور دفاع کیا۔ انڈیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا ہے، پاکستان پچھلے 1971 کے بعد انڈیا اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ ایک بہت مضبوط دفاع رکھتا ہے، اور جب چاہے جہاں چاہے پاکستان کے اندر گھس کر مار سکتا ہے اور پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو 10 مئی کو جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، جو جواب دیا، تو انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے۔ اور انڈیا ایک اور کام کر رہا ہے کہ انڈیا نے جنگ ہارنے کے بعد، جب اس نے دیکھ لیا کہ انڈیا جنگ ہار چکا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنا کر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی، پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان نے کبھی کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ پاکستان نے کبھی کسی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان ایک پرامن مسلمان ملک ہے۔ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور بہت سے ہمارے فوجی جوان اور سویلین جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو انڈیا ہمیشہ ایک جھوٹا بیانیہ بناتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، حالانکہ ایسا نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اب جب انڈیا کو برے طریقے سے شکست ہوئی، تو ایک نیا کام وہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا وفد تیار کیا اور پوری دنیا میں بھیجا ہے کہ جا کے ایک نیا نیریٹو دنیا کو دیا جائے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، تاکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آ سکے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ دنیا اس کو اس طریقے سے نہ دیکھے۔ تو انڈیا کا یہ نیریٹو بھی یہ چورن جو وہ بیچنے جا رہا ہے، یہ جو ہمیں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ انڈیا صحیح تھا اور پاکستان غلط تھا، یہ چورن بھی ان کا نہیں بکے گا۔ یہاں پہ ایک بڑی ضرورت ہے ایک چیز کی۔ آپ نے دیکھا PTI کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے جس طریقے سے اوورسیز میں رہ کر انڈیا کے نیریٹو کو تباہ و برباد کیا اور ان کو پورا ہارڈ ٹائم دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا اپنے وفود بھیج رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے بھی چند لوگ جو فارم 47 کے کوئی پسندیدہ شخصیات ان کو بھیجا گیا ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے۔ وقت ہے کہ پاکستان کو موقع ملا ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر عمران خان، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو فوراً جیل سے ان کے جتنے قائدین اور ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کو ساتھ ملا کر جن کے اوپر قوم اعتماد کرتی ہے۔ اور پھر اوورسیز میں بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اوورسیز میں 80 سے زیادہ % جو لوگ ہیں وہ PTI کو اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح انڈیا ایک نیا جھوٹیا بیانیہ، ایک جھوٹا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو اس کا کاؤنٹر نیریٹو دینا ہوگا، اور اس کے لیے جتنے بھی اوورسیز میں، وہ مڈل ایسٹ ہو، وہ یورپ ہو، UK ہو، امریکہ یا کینیڈا ہو،
یہاں کے جو پاکستانی با اثر لوگ ہیں، جن کے مراسم سے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کے ٹیمیں بنائی جائیں، اور وہ ٹیمیں اپنے اپنے ملک کے اندر اپنے ایم پی اے سے، پارلیمنٹیرین سے، سینیٹر سے ملاقاتیں کریں، جو اپنے اپنے ملک کے لیڈروں سے ملاقات کریں، اور پاکستان ایک مضبوط لابی کے ساتھ دنیا کے بتائے کہ پاکستان ایک پرامن مسلمان ملک ہے، اور یہ موقع ہے جب پاکستان ایک مضبوط دفاع کے ساتھ کھڑا ہے، تو کشمیر کی بات بھی یہاں پہ کی جائے کہ اگر انڈیا نے دوبارہ کو حرکت کی تو پاکستان اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جواب دے گا۔ دنیا جنگ نہیں چاہتی، پاکستان کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا، اب وہ دور نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ غربت ہے، کیونکہ انڈیا بتاتا ہے کہ اس کی اکانومی بہت مضبوط ہے، لیکن وہاں بھی غربت کا برا حال ہے۔ اس وقت غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے۔ انڈیا کو جنگ کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے، اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور انڈیا پاکستان کے اندر اسپیشلی بلوچستان کے اندر جو وائلیشنز کر رہے ہیں، جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں، جو انہوں نے میزائل پھینکے، جو بچی اور پاکستانی شہید ہوئے، ہمیں اس کا پورا افسوس ہے۔ اب ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے۔ انڈیا کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ آر ایس ایس کی گورنمنٹ ہے، اور ان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کی جو خواہش ہے اٹوٹ انگ کی، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انڈیا نے یہ کوشش کی کہ ہم پاکستان کو توڑ لیں گے۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ اب ایک پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، لیکن پاکستان کے جو سابق اقتدار ہیں اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کو چاہیے کہ سب کو ساتھ لیں، عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، اور اوورسیز کے اندر سب لوگوں کو ساتھ لے کر، جو با اثر لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر، زیادہ سے زیادہ جو بیرون ممالک کی قیادت ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائے، اور ایک صحیح نیریٹو پاکستان کا دیا جائے، ایک روشن نیریٹو دیا جائے، ایک گرین پاسپورٹ کی جہاں پہ عزت ہو یا پاکستانیوں کی عزت ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔